مجھے سب اوباش دکھائی دیتے ہیں، جنگ ہونے کی صورت میں یہ سب آپ کو تنے تنہا چھوڑ کر میدانوں سے بھاگ جائے۔ یہ وہ موقع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، نرم مزاج، لیکن یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے برداشت جواب دے جاتے ہیں، اور عروہ بن مسعود الثقفی کو ایک بہت سخت قسم کا جملہ ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امسس گزر اللہ نحن نفر عنہ، لات کی شرمگاہ کی پجاری خاموش ہو جاؤ، کیا ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے؟ یہ بات سن کر وہ بھی تھوڑا سا شاک میں آ گیا، کہنے لگا کون ہے مجھے بہت بڑی بات تھی کہنے والے؟ کہا گیا یہ ابو بکر ہے۔ کہنے لگا وہ دشمن تھے، کافر تھے، لیکن پھر بھی مروت لحاظ وہ بھی رکھتے تھے۔ ابو بکر اگر مجھ پر تیرا احسان نہ ہوتا، اور دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے احسان تلے طائف کے سب سے بڑے ٹائکون، طائف کے سب سے بڑے مالدار آدمی بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کے مقروض تھے۔ کہنے لگا ابو بکر اگر مجھ پر تیرا احسان نہ ہوتا، اس احسان اس مروت کی وجہ سے میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، ورنہ میں تمہیں بھی اس سے بڑی گالی میں تجھے دے دیتا۔ ابو بکر کی احسان کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر گفتگو چلتی رہی، نبی علیہ السلام نے دیکھا اب اس نے میرے صحابہ کے بارے میں ایسے ایسی بات اس نے کر دی ہے، میں اس کو بتاتا ہوں، میں اس کو دکھاتا ہوں میرے صحابہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اس کے سامنے وضو کیا، اور میرے نبی کے وضو کے پانی حضرات صحابہ نے زمین پہ پڑنے نہیں دیا۔ کیوں؟ جو پانی میرے نبی کی ذات سے، میرے نبی کی جسم سے ٹچ ہو جائے وہ پانی مبارک، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ یاد رکھو، لوگوں نے مختلف پیروں کو، مختلف انسانوں کو لوگوں نے یہ اسٹیٹس دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شراکت کرتے ہوئے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ یاد رکھیں، میرے نبی نے اس کے سامنے اپنے وضو کیے، حضرات صحابہ نے جو نبی علیہ السلام جس پانی سے وضو کرتے تھے اس پانی کو زمین پہ پڑنے نہیں دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے تھوکا، صحابہ کرام نے اس تھوک کو بھی زمین پہ پڑنے نہیں دیا، اور نبی علیہ السلام کے سامنے حضرات صحابہ نگاہیں نیچے کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوئی حکم ارشاد فرماتے، صحابہ کرام اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کیا کرتے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد عروہ بن مسعود الثقفی مکہ والوں کے پاس واپس چلا جاتا ہے، جو نفسیاتی طور پر رسول اللہ کو ڈرانے کے لیے، حضرات صحابہ کو ڈرانے کے لیے آیا تھا، نفسیاتی حملہ آور بن کر آیا تھا، وہ نفسیاتی حملہ آور بن کر واپس چلا جاتا ہے مکہ والوں کے خلاف، اور مکہ والوں کے آگے اپنے آبزرویشن رپورٹ، مشاہداتی رپورٹ اس نے پیش کیا۔ کہنے لگا یا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، میری قوم آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میں مختلف بادشاہوں سے میرے مراسم ہیں، مختلف بڑے بڑے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں،
واللہ لقد وفدت علی الملوک علی قیصر و کسرا، میں قیصر کے پاس، میں کسرا کے پاس، نجاشی کے پاس، مختلف عرب حکمرانوں کے پاس میں جاتا رہتا، لیکن یاد رکھو میں نے کسی کے ہم مجلسوں کو، کسی کے ساتھیوں کو، کسی کی وزیروں اور مشیروں کو اس طرح نہیں پایا جس طرح اصحاب محمد کو محمد کے تعظیم کرتے ہوئے، محمد سے محبت کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ محمد جب وضو کرتے ہیں کانوا یقتتلون علی وضوئہ، محمد کی وضو پہ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، اور جب محمد تھوکتا ہے تو اس تھوک کو زمین پہ پڑنے نہیں دیتا، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اس تھوک کو وہ اپنے جسم کے ساتھ مل لیتے ہیں، اپنے چہرے کے ساتھ مل لیتے ہیں۔ یاد رکھو ایسی قوم کو تم شکست نہیں دے سکتے۔ یہاں ایک اور بات بھی ضمن یاد رکھو، حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، لیکن اب آنے والے دنوں میں ہم محبت کے نام پہ وہ رنگ رنگیلیاں کر کے ہم حضرات صحابہ کرام کی محبت پہ ابھی سوالات اٹھانے والے ہیں۔ جو رسول اللہ کی پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، رسول اللہ کی تھوک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نگاہیں بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے، رسول اللہ کی حکم پر عمل کرنے کے لیے